تو جس نے ہمیں بنایا ہے نا میرے بھائی، جب تک آپ اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کیوں بنے ہیں، اس وقت تک آپ کو آپ کی منزل سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کام کے لیے بنے ہو اس کو تو فوکس کر نہیں رہے. آپ کیا کر لو گے؟ آپ 1000 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر ٹرین میں سفر کر کے، اس سے یہ ہوگا کہ جو سفر آپ کا 8 گھنٹے میں ہوتا وہ آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی حاصل بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہوگا. آپ پہلے 60 سال میں مر جاتے تھے، 80 سال میں مرو گے. اس سے زیادہ آپ کو کوئی کامیابی ترقی کر کے حاصل ہونے والی نہیں ہے. پہلے آپ جو تھے وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی تو جڑتی نہیں تھی، اب جڑ جاتی ہے. مصنوعی ٹانگیں لگ جاتی ہیں. تو پہلے لگڑے ہو کے زندگی گزارتے تھے 10-20 سال، اب ٹانگوں پہ 10-20 سال گزار لو گے. اس سے زیادہ حاصل ہونے والا اس ترقی سے کچھ بھی بولو نہیں ہے. بلکہ اب تو اور کچھ چیزیں تو سائیڈ افیکٹ بھی ہے. میں تو ابھی بلوچستان سے ہو کر آیا ہوں. میں اس سفر سے پہلے میں نے وہاں پسماندہ علاقوں میں لوگوں کی 99-100 سال عمر دیکھی جن کے پاس ترقی کا نام و نشان نہیں ہے. ابے میں نے کہا یہ ہم سے اچھے ہیں یار، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پہن رہے ہیں، عمریں کتنی ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ابھی میں ایک شخص سے مل کر آیا، اس نے کہا میرے والد کا بھی 99 سال کی عمر میں انتقال ہو، بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں، ترقی اور تعلیم سے دور. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا بکریاں ہوتی ہیں یہاں پہ اور اگتا تو کچھ نہیں ہے سوائے گندم کے. تو گندم اور بکری، اسی بکری کا گھی، اسی بکری کا دودھ، اسی بکری کا مکھن، اس پہ نکال دیا کتنے سال 99. میں نے کہا وہ وٹامن سی کدھر گیا بھائی؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں روزانہ ہمیں اتنی کوانٹٹی میں کیا چاہیے، وٹامن سی چاہیے، اتنا آئرن چاہیے، اتنا پوٹاشیم چاہیے، اتنا میگنیشیم چاہیے، اتنا فلانا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، حفاظتی کے چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. تو کہاں گیا بھائی وہ؟ کچھ بھی نہیں. اس کو ستو چاہیے، اس کو بھی بکری کا دودھ چاہیے. نکال لیا 99 سال. اس سے وہ بندہ جو 50 سال میں ترقی یافتہ ملک میں مر جاتا ہے، اس سے تو میرا خیال ہے وہ 100 سال والا جو پہاڑوں میں رہ کے زندگی کامیاب زندگی گزار لیتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا زیادہ اس ترقی کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور پسماندہ ہو جائیں. اسلام تو ترقی کا آپ سے زیادہ قائل ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے دماغوں میں بھوت سوار ہو گیا ہے نا، جس کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دی ہے، اس تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں. ترقی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے، اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں. پسماندگی کا یا تنزل کا حکم نہیں دیتا اسلام. جب اسلام آیا تو ترقی تو اسی وقت شروع ہوئی ہے. لیکن یہ جو ترقی کو آپ نے ہدف بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، کامیابی سمجھ بیٹھے ہو، یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ جاپان کے سائنسدان دور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فالٹ تو خود ان کے اپنے اندر موجود ہے. یہ ٹیکنیکل فالٹ اللہ اور قرآن دور کرے گا، پیغمبر دور کرتے ہیں، اور پیغمبر اسی ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اور آج ہم بھی یہی ٹیکنیکل فالٹ نکالنے کے لیے جاپان میں آپ کے پاس آئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ مریں گے پھر بھی 100 سال بھی عمریں ہو جائے نا تو اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے آگے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے بالآخر کہاں چلے گئے؟ قبر میں. تو آپ نے کیا کیا؟ ترقی سے یہ کیا کہ آپ کراچی سے پشاور پہلے پہنچتے تھے 24 گھنٹے میں، اب پہنچ رہے ہو 12 گھنٹے میں. تو جب سب سے پہلا جو میرے اور آپ کے لیے ضروری سوال ہے نا، وہ سوال یہ کہ ہم کیوں بنے ہیں. جب تک اس سوال کا جواب ہم تلاش نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزاریں گے، اس وقت تک کامیابی کا تصور آپ دماغ سے نکال دیں. وہ سوال یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تم خود نہیں بنے ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے. ہم ڈارون سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنے. ڈارون تھوڑی بتائے گا بھائی، یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. ڈارون تو پھینک رہا ہے. اس نے تھیوری پیش کر دی، آٹومیٹیکلی ایسے ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر بندر بنا، پھر وسیم بھائی بن گئے، غفار بھائی بن گئے. اور اس کو بھی اپنی اس تھیوری پر یقین نہیں ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ 100% ایسا ہو گیا، میں بھی پاسبل ہے، ممکن ہے ایسا ہوا ہو. اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے جو بالکل ان لاجیکل بات ہے، جس کا نہ سر نہ اس کا پیر. کبھی دنیا میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ایوالو ہو کے چیزیں آٹومیٹیکلی اتنی عجیب بن جائے. میں تو کل نماز پڑھتے ہوئے نا بار بار میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا، ایک آنکھ کیسے بن گئی بھائی ہماری. جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں یا دنیا بے وقوف ہو گئی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہو. اتنی عجیب آنکھ ہے ہماری. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہماری ویڈیو بنا رہا ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کاپی خود بخود بن سکتی ہے. کوئی سائنسدان آ کے کہے کہ خربوں سال میں یہ ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جھوٹ بول رہا ہے. جو ڈیجیٹل کیمرہ انسان نے بنایا وہ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. اس کا ایک اسکرو بھی خود بخود ٹائٹ نہیں ہو سکتا. اور بغیر نٹ بولٹ کے پوری آنکھ جس کو دیکھ کے کیمرہ بنایا گیا ہے جو اوریجنل ہے، وہ آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے وجود؟ خربوں سال میں بھی خدا کی قسم وجود میں نہیں آ سکتی. وہ